الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ کا کرم ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے اور کن کن چیزوں سے یہ دیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے سنیں گے، اور کن کن کے اوپر یہ لازم ہے اور کن پر کس کا لازم ہے۔ فطرہ یا افطار سے ہے یا فطرتاً سے ہے، چونکہ یہ ماہ رمضان گزر جانے اور عید کے دن افطار کرنے پر واجب ہوتا ہے، اس لیے اسے فطرہ کہا جاتا ہے، یا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی طرف سے باپ پر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں اس سے مراد کیا ہے؟ عید کے دن جو مالدار پر رمضان کا صدقہ واجب ہوتا ہے، اس کو فطرہ کہتے ہیں۔ ہم احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مقرر فرمایا۔ امام مسلم اور امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر۔ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ایک سا چھوارے یا ایک سا جو مقرر فرمایا، علی العبد والحر، غلام پر اور آزاد پر، والذکر والانثی، مرد اور عورت پر، والصغیر والکبیر من المسلمین، اور چھوٹے اور بڑے مسلمان پر، وامر بہا، اور سرکار نے حکم فرمایا، ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ لوگ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے اس کو ادا کریں۔ تو صدقہ فطر جو ہے، اس کے حوالے سے ایک اور مقام پر ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ سرکار نے صدقہ فطر لازم فرمایا تو فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ روزوں کو بے ہودگی اور فحش سے پاک کرنے اور مسکینوں کو کھانا دینے کے لیے ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے اس کے بڑے فضائل بھی ہیں۔ جامع ترمذی کے حدیث پاک آتی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک شخص کو سرکار نے حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 158، حدیث نمبر 1609، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بےہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ کنز العمال کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 253، حدیث نمبر 24124۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب کس کے اوپر لازم ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں۔ عرض کرتا ہوں میں صاحب نصاب سے کیا مراد ہے۔
اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو، یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب بنایا ہو۔ وہ نصاب کیا ہے؟ یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا 52 تولے چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت اس کے پاس ہو، اور یہ سب کے سب جو ہیں چیزیں یہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہوں، تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہونے کے لیے اس شخص کا عاقل یا بالغ ہونا یہ بھی شرط نہیں ہے، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے بھی ان کا ولی جو ہے یعنی سرپرست وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور مالک نصاب مرد پر، ایک شخص پر کن کن کا صدقہ فطر دینا واجب ہے؟ تو مالک نصاب جو شخص ہے اس پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی اس کا بچہ یا بچی کوئی ایسی ہے جو پاگل ہے، مجنون ہے، تو ان کی طرف سے بھی دینا ہوگا، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہوگا، یعنی مجنون کی طرف سے بھی۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا یہ واجب نہیں ہے، ان کے باپ کے اوپر ہے۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ دینا بھی واجب نہیں ہے۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزے نہیں رکھے، کسی کو کوئی شرعی مجبوری تھی یا ویسے ہی کسی نے نہیں روزے رکھے، کیا ان کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزے کسی شرعی مجبوری کے تحت نہ رکھ سکا یا بد نصیبی کی وجہ سے اس نے بغیر کسی مجبوری کے روزے نہ رکھے، تو اس پر بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر جو ہے اس کا ادا کرنے کا وقت افضل کون سا ہے؟ کس وقت ادا کیا جائے؟ تو افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ حدیث پاک میں بھی اس کا حکم ہے۔ اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن، یعنی اگر عید کے دن سے پہلے بھی کسی بھی دن یا اسی رات کو، چاند رات کو بھی اگر کوئی شخص ادا کر دیتا ہے تو تب بھی اس کا فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل شرعاً جائز ہے۔ لیکن یہ رہی بات وجوب کی، تو وجوب جو اس کا ہے وہ یکم شوال المکرم عید والے دن سے ہی ہوگا کہ اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب یہ کہ اگر پہلے ادا کر دیا یا اس دن ہی ادا کرنا ہے تو پھر قیمت اگر دینی ہے، کھجور کی قیمت کے حساب سے وہ صدقہ فطر دینا چاہتا ہے، کشمش کے حساب سے دینا چاہتا ہے، اپنا گیہوں کے گندم کے حساب سے دینا چاہتا ہے، جو کے حساب سے دینا چاہتا ہے، تو جو قیمت کا اعتبار ہے نا وہ اسی دن کا ہی شمار کیا جائے گا، یعنی اس دن جتنی قیمت ہے اس کو ہی شمار کیا جائے گا۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ گندم سے ہی صدقہ فطر دے سکتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں دے سکتے، یہ اجناس بھی دے سکتے ہیں جو ان کے بارے میں بیان کیا گیا، کہ جیسے حدیث پاک میں بیان کیا گیا نا کہ اگر گندم گیہوں سے اگر لینا ہے صدقہ فطر تو اس کی مقدار کیا ہے؟ نصف سا، یعنی 175 روپے 98 بھر، یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم۔ اور اگر کھجور سے دینا ہے، چھواروں سے دینا ہے، جو سے دینا ہے، کشمش سے دینا ہے، تو اس کا جو وزن مقدار جو بیان کی گئی حدیث پاک میں وہ 1 سا ہے۔ نصف سا کی کتنی مقدار بیان ہوئی؟ یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم۔ تو اب جو سا ہے اس کی مقدار کتنی ہو جائے گی؟ یعنی 4 کلو سے 160 گرام کم۔ تو اس حساب سے پھر ان کی قیمت کا اندازہ لگا کے قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور یہ مقدار ان اجناس سے نکال کر بھی دے سکتے ہیں۔ اور اپنا صدقہ فطر جو ہے اس کے مصارف جو ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں،
کسی سید زادے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدقہ فطر اس کے اوپر واجب تھا، پتہ نہیں تھا کسی شخص کو، اس نے دیا ہی نہیں، اور عید کا دن بھی گزر گیا اور فطرہ ادا بھی نہیں کیا، تو تب بھی فطرہ ساقط اس سے نہیں ہوگا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کر دے ادا ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے اس کے حوالے سے بالخصوص ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ادا بھی کرنا چاہیے، اور مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، ایک سال آپ گندم سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں یا آٹا دے رہے ہیں یا اس کی قیمت دے رہے ہیں، اگلے سال اللہ نے مال دیا ہے جوں کے حساب سے دے دیں، اللہ تعالیٰ نے اور مال دیا ہے کھجور کے حساب سے دے دیں، تاکہ پیارے آقا کے تمام فرامین پر عمل ہو جائے۔ بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص گندم سے ہی دیتا رہے گا تو اس کا نہیں ہوگا، مالدار ہے پھر بھی نہیں، بلکہ اگر گندم سے بھی دے دیتا ہے اور اس کے پاس اگرچہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی مار دیا ہے تو پھر بھی اس کا صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مصارف جو ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔